سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ جب تک یہ امت کعبے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دے گی تو اسے کوئی زوال آشنا نہیں کر سکتا، اور اگر انہوں نے کعبے کی حرمت کی حفاظت نہ کی تو پھر ان کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب عرب کعبے کے تقدس کو پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت ہوگی، پھر وہ بچ نہیں سکیں گے۔ پاسبانی حرم کی یعنی یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اور پھر حرم کی طرف سے اس امت کے لیے کتنا بڑا اہتمام ہے کہ قیامت کے دن جب ماں بچے کو بھول چکی ہوگی، کعبہ اس امت کے افراد کو نہیں بھولے گا۔ اور عظمت کعبہ کے لحاظ سے محدثین نے کچھ تجربات لکھے، جس میں بالخصوص امام ابن ضیاء مکی حنفی، جنہوں نے البحر العمیق فی مناسک المعتمر والحاج الی البیت العتیق، یعنی عمومی طور پر تو تم حج کی چھوٹی چھوٹی کتابیں دیکھتے ہو، تو یہ حج کی یعنی 5 جلدوں کے اندر جو کتاب ہے صرف حج کے مسائل پر، اس میں پہلی جلد ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس کی یہ وضاحت لکھی، کہتے ہیں کہ کعبے کا ایک اپنا جلال ہے۔ ویسے اگر کوئی اس طرح کی منفرد علیحدہ بلڈنگ ہو اور اس پہ غلاف چڑھایا ہوا ہو یا ویسے چھوڑی ہوئی ہو تو کہا لولا ذالک لکانت الاستار مملوعہ، وہ چند دنوں میں پرندوں کی بیٹھوں سے بھر جائے گی، یعنی کبھی کوا بیٹھے گا، کبھی کوئی چیز بیٹھے گی، اور وہ سب کچھ آلودہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کعبے کی شان ہے، وَامْتِنَاءُ الطَّيْرِ مِنَ الْعُلُوِّ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ، یعنی اس کے اوپر سے آسمان تک جتنی فضا ہے وہاں سے پرندے اڑ کے بھی نہیں گزرتے، یعنی اوپر بیٹھ جانا تو دور کی بات ہے، اوپر جو فضا ہے اس کو عبور کرنا، اس کے اوپر سے پرندے اڑ کے بھی وہاں سے بالکل اوپر سے نہیں گزرتے، سائیڈوں سے گزرتے ہیں اور اوپر بیٹھتے نہیں ہیں اس کے جلال کی وجہ سے۔ اور کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے لحاظ سے بھی کئی تجربات ہیں۔ والغیث اذا کان ناحیۃ الرکن الجمانی کان الخصب بالجمن، اگر بارش برسے اور برسے رکن یمانی والی سائیڈ سے تو پھر خوشحالی یمن میں آتی ہے، اور اگر رکن شامی والی سائیڈ پہ بارش آئے تو کانت بالشام، تو پھر خوشحالی شام میں آتی ہے۔ یعنی فَإِذَا أَمَّ الْبَيْتِ، اور جب بارش برستے وقت پورے بیت اللہ پہ برس رہی ہو تو پھر خوشحالی پورے عالم اسلام میں آتی ہے۔ یعنی اس طرح کی اس کی برکات بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس مقدس بیت کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔